أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب برات۔ سب سے پہلے تو اس کا لفظی مفہوم جو ہے شب آپ کو پتہ ہے رات کو کہتے ہیں، یہ بارات نہیں ہے، برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ اس رات میں مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی جو 15ویں شب ہے وہ ساری راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی آئندہ سال مرنے والے ہیں ان سب کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام پذیر تھے کہ میں نے آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند احادیث مبارکہ تھی جو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس رات میں سب سے جو مؤثر دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ میں آج آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے ہیں، خصوصاً لیلۃ القدر میں اس دعا کی بہت فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، انکا بے شک تو عفو کریم بخشنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی پس مجھے معاف کر دے، یا غفورو اے بخشنے والے، یا غفورو اے بخشنے والے، یا غفور۔ تو یہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ تو آیات مبارکہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ شعبان کی 15ویں رات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فضائل بتائے ہیں، اعمال نہیں بتائے، جو ہم ہمارے ہاں رواج پا چکے ہیں کہ اچھا بھی رات کو جو ہے وہ ضرور لازماً ہی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں اور 4 نفل جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں، 4 اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ سب پڑھنا بہت فضیلت کا باعث ہے، وہ تو آپ کسی بھی رات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان فضائل کو یا ان اعمال کو، ان نوافل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس رات کو آپ اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، ٹھیک ہے، آپ معافی مانگیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں، جتنی آپ کا جسم، آپ کا استطاعت آپ کی ہے اتنا آپ اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگیں، اس کے سامنے توبہ استغفار کریں اور دن میں روزہ رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی ہر مہینے میں
12 13 14 13 14 15 3 روزے جو ہے وہ مسلسل رکھتے تھے. تو یہ ہے کہ آپ رات کو اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں, اپنے رزق کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چراغاں کریں جیسے ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں, پٹاخے چلائیں اور پھلجھڑیاں جلائیں. اور یہ سب جو ہے یہ اسراف ہے, اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں. آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں اور کہیں کہ رب کریم ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اور آئندہ سے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام آئندہ نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت کو تو ویسے ہی ندامت بہت پسند ہے. اب اگر کوئی گناہ کرتے ہیں پھر اس پر نادم ہے تو اللہ پاک تو اپنے بندے کی توبہ کا, اس کی ندامت کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. دنیا میں کوئی محبوب جو ہے وہ بھی اپنے محب کا اس شدت سے انتظار نہیں کرتا جس شدت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے. کہ ندامت سے, پشیمانی سے آپ کی پیشانی پر جو قطرے نمودار ہوتے ہیں ہمارے اللہ کو تو وہ بھی بہت پسند ہے, اور اللہ پاک آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں علاوہ 5 لوگوں کے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش نہیں کریں گے, اگر وہ توبہ کریں گے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی, چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہیں, تو جو جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کریں گے, تو باقی سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کر دیں گے. وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو مشرک ہے جو شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, اور بھی معبود جو ہے وہ اس نے بنائے ہوئے ہیں. تو شرک کا جو ہے وہ مرتکب انسان, اللہ پاک اس کی معافی کبھی نہیں کریں گے. اللہ پاک کہتے ہیں تم میرے پاس آؤ, تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں, لیکن اگر ان میں میں سارے معاف کر دوں گا علاوہ اس کے کہ اس میں شرک ہو, تو اللہ رب العزت کو بھی جو ہے وہ شرک بالکل ناپسند ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر جو شخص دوسروں کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, مطلب اوپر سے تو بہت اچھا بنتا ہے لیکن دل میں دوسروں کے بارے میں اس کے خیالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, تو کینہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ پاک اس کو معاف نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پر ہے کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے لٹکا کے رکھتا ہے. عربوں میں رواج تھا, وہ بڑے بڑے لمبے لمبے سے جو ہے انہوں نے پہنے ہوتے تھے جس کے پیچھے سے لٹک رہے ہوتے تھے, مطلب زمین پر گھسٹ رہے ہوتے تھے. تو تکبر کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو پھر اللہ پاک معاف نہیں کریں گے, کیونکہ تکبر اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے. ویسے اگر لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی شلوار جو ہے یا آپ کا پاجامہ جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں چلا جاتا ہے یا زمین پر گھسٹتا ہے, تو پھر اس کے لیے اللہ پاک مواخذہ نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پر ہے والدین کا نافرمان, دکھ دینے والا, جو اپنے والدین کو اتنا دکھ دے کہ ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے, اس شخص کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور 5ویں نمبر پر ہے مسلسل شرابی, یعنی کہ جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, تو اس کی اللہ پاک مغفرت نہیں کریں گے. اور یہی سب سے بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم شب برات میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں, اور آئندہ سے نہ کرنے کا اللہ پاک سے وعدہ کریں کہ اللہ پاک جو ہم سے پیچھے گناہ ہو چکے ان کے لیے ہم شرمندہ ہیں, اور آئندہ سے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اپنے رزق میں اضافے کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں, عمر میں اضافے کے لیے دعائیں کریں, اپنے لیے بھی کریں دوسروں کے لیے بھی کریں, دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں. اب دیکھیں کہ جو دنیا میں جتنے بھی سسٹم ہے, جو بھی چیزیں ہیں, جیسے جانور ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, تو وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. صرف ایک انسان ہے جس کو صرف اپنا لالچ ہے. پرندے ہیں وہ بھی دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو دوسروں کے لیے دعائیں کریں, جو دعا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں قبول ہو, دوسروں کے حق میں بھی وہی دعا کریں.
ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یعنی کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ کلہم امت محمدی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی بخشش کریں، سب کی مغفرت کریں۔ تو آپ ان کے لیے، دوسروں کے لیے جو دعا کریں گے اللہ پاک وہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ کہتے ہیں دوسروں کے حق میں ہوتی ہے دعا اکثر قبول، دوسروں کے واسطے لیکن دعا کرتا ہے کون؟ تو دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے، دوسروں کا خیال رکھیں۔ اپنے رمضان آ رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں شب قدر، شب برات عطا کی ہے، اب اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو اس میں دوسروں کا خیال رکھیں کہ جو ہمارے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ ہم خود تو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر چل رہی ہے، اور بہت سے ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ سے مانگتے نہیں۔ مانگنے والوں کو تو سبھی دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیں جو نہیں مانگتے، جو آپ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے کہ آپ ان کے چہروں سے ایسے لوگوں کو پہچانیں گے جو ضرورت مند ہیں۔ تو اپنے ارد گرد میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے ہمسائے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اس رات کے صدقے اپنی خاص رحمت سے ہمیں معافی دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرے، ہم سب کی عمروں میں برکت دے، ہمارا رزق میں برکت دے، اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس خوبصورت رات کے صدقے میں معافی عطا کرے اور عذاب جہنم سے نجات عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔